صرف ایک منٹ. کیا ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ جن کو آپ نظر انداز کرتے ہوں وہ عملی طور پہ بھی زیادتی میں اتر آتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں برداشت کریں، آپ چاہتے ہیں ان کو لفٹ نہ کرائیں، لیکن ان کی زیادتیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کیا اس صورت میں بھی رد عمل نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے. اگر کوئی آپ کے لیے خطرہ بن جائے تو رد عمل ضرور دیں اپنی حفاظت میں. بات ہے حکمت عملی کی. آپ کی حکمت عملی بالکل درست ہونی چاہیے. دنیا کے سارے چوہے بھی اگر ایک دفعہ اکٹھے ہو جائیں کسی ٹرین کے اوپر اور لاکھوں کروڑوں چوہوں کا پہاڑ آ جائے اس پٹری کے اوپر، کیا ٹرین روک سکتے ہیں؟ نہیں، ٹرین سب کو کچلتی ہوئی نکل جائے گی. لیکن صرف ایک چوہا اگر آپٹیکل فائبر کاٹ دے تو وہ ٹرین کیا پورے ملک میں ریلوے کا نظام جامد ہو جائے گا. یہ ہوتی ہے حکمت عملی کہ آپ برائی کے سامنے سے آ کر ٹکرائیں یا مصلحت سے کام لیں اور اپنی حکمت عملی ظاہر کیے بغیر بھی اپنا مسئلہ حل کر لیں. کہتے ہیں کہ جب رشیدہ سے اس کے صابر انکل نے پہلی بار اس بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کا نکاح کیوں ضروری ہے تو پہلے تو مذاق سمجھی، اور مذاق سمجھنے کی بات بھی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ رشیدہ نے صابر انکل کو اس عمر سے دیکھنا شروع کیا تھا اور اس عمر سے صابر انکل کہنا شروع کیا تھا جب اس نے یونیفارم میں کے جی کلاس میں داخلہ لیا تھا. جب رپورٹ ملتی تھی تو گھر میں لا کے جب وہ اپنے امی ابا کو دکھاتی تھی تو صابر انکل کو دکھاتی تھی اور اس کو انعام دیا کرتے تھے. بچپن سے باپ کے قریب ترین دوست کو ہمیشہ اس نے صابر انکل ہی کہا اور اپنے باپ کی جیسا سمجھا. پھر ایک حادثے میں اتفاق تھا کہ صابر انکل کی اہلیہ اور ان کے بچوں کا انتقال ہو گیا. صابر انکل تنہا رہ گئے. رشیدہ کے والد کا بزنس جو اچھا خاصا چل رہا تھا، ایک بار ایسا ہوا کہ وہ کچھ بیمار ہو گئے، کچھ اسپتال کا خرچہ بڑھ گیا. صابر انکل کے پاس پیسے کافی تھے. انہوں نے یہ پیشکش کی کہ میں یہ کرتا ہوں کہ کسی سے سود پہ پیسہ اٹھا کے تمہیں دے دیتا ہوں تاکہ تم اسپتال کے بل پے کرو، اپنا کاروبار پہ پیروں پہ کھڑا کر لو، اور جب پیسے آئیں تو مجھے واپس کر دینا. بات آئی گئی ہو گئی، اور اسی دوران میں وہ رشیدہ جو تھی وہ بھی بڑی ہوتی چلی گئی، قد نکالتی چلی گئی. لڑکیاں تو یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ککڑی کی بیل کی طرح اچانک معلوم تھا کہ بہت بڑی ہو چکی ہیں. اب تھوڑا صابر انکل کے سوچ میں کچھ فرق آیا. جس کو وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کہتے تھے اور بیٹی سمجھتے تھے، اس سوچ میں پڑ گئے کہ اگر یہ بڑھاپے میں میرے گھر میں میری تنہائی کی رفیق بن جائے تو میری زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. انہوں نے رشیدہ کے والد کو اشاروں سمجھایا کہ دیکھیں آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب دونوں کی عمریں 70 سال سے اوپر کی، اور اس میں سے ایک بڑے میاں دوسرے بڑے میاں سے اصرار کر رہے ہیں کہ آپ مجھے بیٹا بنا لیں. باپ تو سمجھ گیا لیکن بیٹی کو سمجھنے میں تھوڑی دیر لگی. وہ داماد بننا چاہ رہے تھے. قصہ مختصر کرتا ہوں. تقاضے بڑھتے گئے. پھر انہوں نے ایک پیشکش یہ کی کہ آپ ایسا کیجئے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں تو میں کچھ چھوٹی موٹی جائیداد کو بیچ کے سود خور پٹھان کا بمیں سود سارا قرضہ اتار دوں گا، تھوڑے بہت پیسے آپ کو الگ سے دے دوں گا تاکہ آپ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اب رشیدہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. معاملہ ذرا مذاق سے باہر نکلتا جا رہا تھا اور معاملہ بہت سنجیدہ ہو جا رہا تھا. ایک طرف وہ اپنے باپ کی پریشانی کو بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور دوسری طرف اس زیادتی کو بھی نہیں کہ وہ شخص جو باپ کی عمر کا تھا وہ اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا. کہانی آگے بڑھتی ہے. ایک دن صابر انکل نے یہ پیشکش کی. میز پہ کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے، تھوڑے سے، کچھ کالے رنگ کے تھے اور کچھ سفید رنگ کے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ چلو آج ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، ایک تھیلی میں میں ایک سفید کنکر ڈالتا ہوں اور ایک کالا کنکر ڈالتا ہوں. رشیدہ اس میں سے نکال لے. اگر سفید کنکر نکل آیا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرضے تو میں سارے معافی کر دوں گا اور آج کے بعد سے شادی کا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا اور معاملے جیسے ہیں ویسے چلتے رہیں گے، سارے قرضے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کالا کنکر نکلا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قرضے معاف ہوں گے، لیکن رشیدہ کی شادی تم مجھ سے کرو گے۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو بہت ہی لاڈ پیار سے رکھوں گا۔ میرے پاس اللہ کے دیا بہت کچھ ہے، یہ اسی کے کام آئے گا۔ کتنے دن کی میری زندگی ہے، پوری زندگی عیاشی گزارے گی، لیکن رشیدہ کو پھر مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ رشیدہ کو جس طریقے سے اٹک کے رہ گئی، سمجھ نہیں آتا کہ کیسے سمجھاؤں بڑے میاں کو جو میرے باپ کی جگہ ہے۔ مجبوراً اس نے حامی بھر لی۔ پھر جب رشیدہ نے دیکھا کہ صابر انکل نے تھیلی میں پتھر ڈالتے وقت دکھانے کو تو انہوں نے ایک سفید پتھر بھی اٹھایا تھا جو انہوں نے ہتھیلی میں چھپا لیا، لیکن تھیلی میں دونوں پتھر کالے رنگ کے رکھے۔ یہ سراسر بے ایمانی تھی اور یہ اس لیے کی گئی تھی کہ رشیدہ کی ہر صورت میں شادی ہو جائے۔ رشیدہ نے دیکھ لیا، اب اس کے سامنے دو تین راستے تھے، یا تو وہ شور مچا دیتی، باپ سے کہتی کہ دیکھو یہ بے ایمانی کر رہے ہیں، انہوں نے دونوں پتھر جو ہے کالے رنگ کے ڈالے ہیں، کچھ بھی کر سکتی تھی وہ۔ رشیدہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کو معلوم تھا کہ آج میں جیت جاؤں گی تو کل میں ہار جاؤں گی، اب یہ اپنی بات منوا کے چھوڑیں گے۔ رشیدہ نے یہ کیا کہ ڈرتے ڈرتے ہتھیلی میں ہاتھ ڈالا، کنکر باہر نکالا، اور نکالنے کی جلدی میں تیزی کے ساتھ وہ کنکر اتفاق سے نیچے پڑے ہوئے سفید اور کالے پر کنکروں کے ڈھیر میں گر گیا۔ اب یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ کون سا کنکر نیچے گرا، سفید یا کالا۔ رشیدہ نے کہا کہ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر میں نے سفید کنکر نکالا ہوگا جو نیچے گرا تھا تو تھیلی میں کالا ہوگا، اور اگر میں نے کالا کنکر نکالا ہوگا جو گر گیا میرے ہاتھ سے تو پھر تھیلی میں سفید ہوگا۔ تھیلی میں سے جب دوسرا کنکر نکالا گیا تو وہ بھی کالا تھا۔ ایک بات تو غلط تھی لیکن ثابت ہو گئی کہ رشیدہ نے جو اپنی قسمت کا فیصلہ جس کنکر پہ کیا تھا وہ سفید تھا، یعنی قرضے سارے معاف، رہے گی وہ اپنے باپ کے ساتھ، بغیر کوئی بدمزگی کریٹ کیے ہوئے، بغیر اپنے باپ کو ناراض کیے ہوئے، بغیر اپنے انکل کو دشمن بنائے ہوئے۔ اس نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے اپنی تقدیر کا فیصلہ کر لیا۔ یہ قصہ اگر پسند آئے تو اسے آگے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ دشمنیوں کو نبھانے کے لیے بھی رد عمل دینا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ حکمت عملی بھی ایک بڑی ضروری چیز ہے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔